آج ہم ایک خاص کیفیت پر غور کر رہے ہیں، دیر، تاخیر کا وہ احساس جسے منیر نیازی نے اپنی نظم ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں امر کر دیا۔ جی، بہت مشہور نظم ہے۔ بالکل، اور ہمارے پاس اس نظم پر کچھ تجزیے ہیں جو اس دیر کے مختلف پہلوؤں کو کھولتے ہیں، مطلب رشتوں پر اثر، وعدے نبھانے میں بروقت مدد، اور وہ خود شناسی کا کرب جو اس میں چھپا ہے۔ ہاں وہی۔ تو آج ہم ان تحریروں کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دیر، یہ صرف وہ وقت کی پابندی نہ کرنا نہیں ہے۔ نہیں، اس سے کہیں گہری بات ہے۔ تو آئیے ذرا اس کی تہوں میں اترتے ہیں۔ جو بنیادی خیال سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیر صرف عادت نہیں، شاید ایک وجودی مسئلہ ہے۔ بالکل، جو زندگی کے اہم ستونوں کو متاثر کرتا ہے، تعلقات، وعدے، ہمدردی۔ صحیح۔ ان تحریروں میں بار بار یہی بات آتی ہے کہ یہ تاخیر صرف گھڑی کا معاملہ نہیں، اس سے زیادہ تر فیصلہ سازی میں ٹال مٹول، اچھا۔ جذبات کے بروقت اظہار میں ہچکچاہٹ اور ذمہ داری قبول کرنے میں ایک طرح کی، وہ کیا کہتے ہیں، خود شکنی کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ خود شکنی یعنی سیلف سبوٹاج۔ کچھ ویسا ہی۔ کچھ تجزیہ نگار تو اسے وجودی کمی بھی کہتے ہیں، یعنی شخصیت کی گہرائی میں کوئی کمی جو وقت اور ذمہ داری سے ہمارے تعلق کو بگاڑ دیتی ہے۔ وجودی کمی، یہ تو واقعی گہرا نکتہ ہے۔ تو یہ کمی عملی زندگی میں، رشتوں میں کیسے نظر آتی ہے؟ ان تحریروں میں اس پر کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیں، رشتوں کے حوالے سے تجزیے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دیر کا مطلب ہے وہ خاص لمحے گوا دینا جو تعلق کی جان ہوتے ہیں۔ جیسے ضروری بات وقت پر نہ کہنا، کسی کی پکار کا فوراً جواب نہ دینا، یا کسی کو بروقت تسلی نہ دینا۔ اچھا۔ یہ چیزیں آہستہ آہستہ رشتے کی بنیاد کو جسے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ صحیح۔ محبت صرف اظہار کا نام نہیں، بلکہ وہ جو مسلسل خیال رکھنے کی ذمہ داری ہے جی، وہ بھی اہم ہے۔ اگر اس خیال رکھنے میں دیر ہو جائے تو رشتے کی گرموشی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، فاصلے آ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کسی کو یاد رکھنے یا بھول جانے کا جو اندرونی عمل ہے، اس میں تاخیر بھی تعلق کی نوعیت بدل سکتی ہے۔ یعنی وقت کی نزاکت وہی رشتے کی مضبوطی کی کنجی ہے، اور یہ جو اعتماد ٹوٹنے کی بات ہے، تعلق میں دراڑ، اس کا اثر یقیناً وعدوں پر بھی پڑتا ہوگا۔ یقیناً پڑتا ہے۔ وعدوں کے معاملے میں تو ان تحریروں کا ایک مرکزی خیال یہی ہے کہ دیر سے نبھایا گیا وعدہ اکثر اپنا مطلب ہی کھو دیتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ یعنی جس ضرورت کے تحت وعدہ کیا گیا تھا وہ وقت ہی گزر گیا، تو پھر بعد میں آپ جتنی مرضی وضاحتیں دیں وہ بے معنی ہو جاتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اصل چیز تو وعدے کی بروقت تکمیل ہے جو اعتماد بناتی ہے۔ تاخیر وہ اس اعتماد کو ٹھیس پہنچاتی ہے اور انسان کی اپنی اخلاقی ساکھ کو بھی کمزور کرتی ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، یعنی یہ صرف وعدہ خلافی نہیں رہتی، پھر ایک طرح سے کردار پر سوال بن جاتی ہے۔ بالکل۔ اب آتے ہیں اس پہلو پر جسے تحریروں میں شاید سب سے دل دہلا دینے والا کہا گیا ہے، مدد اور ہمدردی میں دیر۔ ہاں، یہ پہلو واقعی بہت سنجیدہ ہے۔ بروقت مدد یا دلاسا زندگی بدل سکتا ہے، جبکہ دیر سے پہنچنے والی ہمدردی اکثر بے اثر رہتی ہے۔ تجزیہ نگار خاص طور پر اس المیے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جب معاملہ کسی کو شدید نقصان سے بچانے کا ہو، یا گہرے غم سے، یا موت سے۔ جی، یا حتیٰ کہ موت کے منہ میں جانے سے بچانے کا ہو۔ ایسے نازک لمحوں میں دیر ہو جائے تو اس کی قیمت ناقابل تلافی ہوتی ہے۔ ناقابل تلافی۔ اسے کچھ یوں بیان کیا گیا ہے جیسے اس تاخیر سے انسانیت کی وہ جو بنیادی گرمی ہوتی ہے وہی ختم ہو گئی ہو، ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا جو کبھی پور نہیں ہو سکتا۔ یہ لفظ ناقابل تلافی ہی دیر کے بوجھ کو واضح کر رہا ہے۔ تو پھر یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ یہ محض ایک بری عادت نہیں بلکہ گہرا بنیادی مسئلہ ہے، وہی وجودی کمی والی بات۔ بالکل، تحریریں اسے اسی زاویے سے دیکھتی ہیں۔ یہ فیصلہ نہ کر پانے، ہچکچاہٹ، خود اعتمادی کی کمی کا ایک مستقل پیٹرن ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ جس کی وجہ سے زندگی کے اہم موڑ، اہم مواقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، اور نتیجہ دائمی افسوس، بے بسی، زندگی میں ایک ادھورے پن کا احساس۔ حتیٰ کہ محبت جیسے جذباتی فیصلوں میں بھی۔ جی ہاں، وہاں بھی
محبت کرنے یا کسی یاد کو سینے سے لگانے جیسے فیصلے بھی اسی تاخیر کی دھند میں لپٹے نظر آتے ہیں۔ اگر ان تمام نکات کو سمیٹا جائے تو منیر نیازی کے اس مرکزی خیال سے، جیسا کہ ان تجزیوں میں پیش کیا گیا ہے، ہمیں کیا بنیادی پیغام ملتا ہے؟ لبے لباب کیا ہے؟ سب سے بڑا اور واضح پیغام تو وقت کی بے پناہ اہمیت ہے۔ وقت کا پہیہ آگے نکل جائے تو الفاظ، وعدے، ملاقاتیں، مدد سب بے معنی ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ رشتے، سچائی، ہمدردی، یہ سب چیزیں اپنا ایک وقت مانگتی ہیں۔ اگر وہ لمحہ ہاتھ سے نکل گیا تو بات کی کوششیں ناکافی ہیں۔ بالکل، بعد کی تمام کوششیں ناکافی ثابت ہوتی ہیں۔ یہ ایک طرح سے بے وقت فیصلوں اور عمل کی جو اخلاقیات ہے اس پر ایک بہت ہی المناک ذاتی قسم کی غور و فکر ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست وضاحت ہے کہ کس طرح یہ بظاہر معمولی سی دیر ہمارے تعلقات، ہماری ذمہ داریوں کی جڑوں تک کو کمزور کر دیتی ہے۔ جی، اور یہ سوچنے پر مجبور بھی کرتی ہے کہ منیر نیازی کے ذاتی کرب سے اگر ہم آگے بڑھ کر دیکھیں، اجتماعی سطح پر اجتماعی دیر کے بارے میں سوچیں، معاشرتی سطح پر جو ضروری اقدامات میں تاخیر ہوتی ہے، نظام کی خرابیوں کو دور کرنے میں سستی یا سچائیوں کو تسلیم کرنے میں ہچکچاہٹ، بالکل، یہ اجتماعی دیر کتنی بار بڑے پیمانے پر ناقابل تلافی نقصانات کا باعث بنتی ہے، یہ ایک سوال ہے جو یہ تجزیے ہمارے سامنے چھوڑ جاتے ہیں۔